السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھوپال اجتماع میں دکان لگانے پر پابندی عائد کی گئی۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ بھوپال اجتماع میں دکان لگانے پر پابندی لگائی گئی۔ کھانے کے زون، ٹی اسٹال اور ضروری اشیاء کے علاوہ کسی بھی چیز کی دکان نہیں لگے گی۔ بھوپال اجتماع انتظامیہ کمیٹی کا صاف اعلان۔ دوستو، عام طور پر یوں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، ہم اور آپ اجتماع میں جاتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ خواہ اجتماع ضلعی اجتماع ہو، صوبائی ہو یا عالمی اجتماع گاہ کے آس پاس ہی دکانوں اور ہوٹلوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ٹوپی، رومال، مسواک، کتابیں، مٹھائیاں، کپڑے، جیکٹ وغیرہ وغیرہ گویا ایک بھیڑ سی جمع ہوتی ہے۔ شور و شغب بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اجتماع میں اکابرین کے بیان سننے کے بجائے خرید و فروخت میں لگے ہوتے ہیں۔ بھوپال اجتماع میں بھی پہلے اسی طرح بھیڑ لگتی تھی۔ بہت سے لوگ تیسرے دن دعا میں شرکت کے ساتھ ساتھ سامان خریدنے کے ارادے سے جاتے تھے اور ڈھیروں سامان خرید کر لاتے تھے۔ انتظامیہ کمیٹی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اینٹ کھیڑی میں اور گھاسی پورہ میں اجتماع گاہ کے 2-3 کلومیٹر تک کسی بھی حالت میں کوئی بھی کسی جانب کسی چیز کی دکان لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجتماع کے انعقاد کا مطلب ہوتا ہے کہ خالص دین سیکھنے کے ارادے سے شرکت کیجیے، علماء ربانیین اور اکابرین کے بیانات سنیے، طاعات و عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت و وظائف میں اپنا وقت اور قیمتی وقت لگائیے۔ خالی دامن گھر سے یہاں آئیے اور نیکیوں سے، توبہ استغفار سے، رحمت الہی سے، فضل خداوندی سے اور رب کی توفیق سے مالا مال ہو کر اپنے گھر کو لوٹیے اور پھر کامیاب زندگی گزاریے۔ لیکن ان دنوں عوام تو عوام، خواص کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اجتماع میں شرکت کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کا بھی مزاج بنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹنگ کرنا، چیزیں خریدنا اجتماع میں حرام ہے، بالکل یہ نہیں کہتا، بلکہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور دنیاوی مشاغل میں وقت زیادہ گزر جاتا ہے، جو قابل افسوس ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر انتظامیہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اینٹ کھیڑی اور گھاسی پورہ میں اس کے اطراف و جوانب کئی کلومیٹر تک کھانے پینے کے زون اور چائے ناشتہ وغیرہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی دکان نہیں لگے گی۔ کھانے کے زون اور چائے ناشتہ وغیرہ کی ہوٹل بھی نماز کے اوقات میں اور بیان کے اوقات میں بند رہے گی۔ انتظامیہ کمیٹی نے گزشتہ سالوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور دیگر جگہوں پر جو بھیڑ بھاڑ اور مارکیٹنگ قائم ہوتی ہے اور دکانیں لگتی ہیں اور چلا پکار ہوتا ہے، ان اجتماع گاہ کے اندر بدنظمی پیدا ہوتی ہے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے استقبالیہ کمیٹی اور رضاکار نے لوگوں کو اور پولیس انتظامیہ کمیٹی کو پورا اختیار دیا ہے کہ نماز کے وقت اور بیان کے وقت کھانے کی زون اور چائے ناشتہ وغیرہ کی ہوٹلیں بھی بند کروائیں گے۔ اس لیے بھوپال اجتماع جانے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیجئے کہ آپ کا اجتماع میں شرکت کرنا صرف اور صرف اجتماع میں کار خیر کے ارادے سے شریک ہونا ہے، مارکیٹنگ مقصود نہ ہو۔ عزیز دوستو، اسی لیے جو لوگ دکان لگانے کے ارادے سے جانا چاہتے تھے یا جن کا مقصد خریداری کرنا ہوتا ہے، وہ اپنا ارادہ بدل دیں اور خالص دینی مزاج اور ذوق کے ساتھ کثیر تعداد میں اجتماع میں شرکت کریں۔ اللہ آپ اس کا بہترین نفع عنایت فرمائے گا۔ چونکہ اجتماع کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اجتماع گاہ کی تیاریاں بہت زور و شور سے چل رہی ہیں۔ رضاکار، خدام اور کارندے جان و مال، وقت سب دے کر
پھر سے کامیاب اجتماع کے انعقاد کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اجتماع 8، 9، 10، 11 دسمبر بروز جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر کو ہوگا۔ جمعہ کی صبح بعد نماز فجر درس قرآن سے شروع ہوگا اور پیر یعنی سموار کے دن 10 بجے کے قریب طویل مجلس اور لمبی دعاؤں کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ 15 ملکوں سے زائد ممالک کی جماعتیں شریک ہوں گی اور 15 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت کی قوی امید کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھوپال اجتماع کمیٹی نے دکان لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کھانے کے زون اور چائے ناشتہ کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی دکانیں وہاں نہیں لگیں گی۔ اگر کوئی دکانداری کے ارادے سے جانا چاہ رہے تھے یا کوئی سامان خریدنے کے ارادے جانا چاہ رہے تھے، جن کا مزاج تھا سامان خریدنے کا، تو اچھی طرح ذہن و دماغ کو صاف کر لیں کہ اس اجتماع گاہ کے آس پاس میں، اینٹ کھیڑی میں اور اسی طریقے سے گھاسی پورا وغیرہ میں کسی قسم کی دکان نہیں لگے گی، بلکہ وہاں صرف اور صرف چائے ناشتہ کی ہوٹلیں ہوں گی، کھانے کے زون ہوں گے، وہ بھی بیان اور نماز کے وقت میں بند رہیں گے، بقیہ اوقات میں کھلیں گے جہاں لوگ ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اپنی نیت خالص کر کے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اجتماع گاہ میں شریک ہوں اور لوگوں کو شرکت کی دعوت دیں اور کثیر تعداد میں شریک ہو کر کے اپنی بگڑی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔